السلام علیکم۔ آج اکنامک سروے کے حوالے سے تھوڑی سی بس اتنی بات کرنی تھی کہ کل اگر آپ نے میرا ویڈیو بلاگ دیکھا ہو تو آلموسٹ جو ہم نے جتنی باتیں کی تھی تقریباً انہی لائنز انہی ڈائریکشن پہ آپ نے یہ دیکھا کہ اکنامک سروے جو تھا اور اسی پہ ڈسکشن ہوا اور وہی بیسیکلی وہی موضوع تھا سارا کچھ۔ تو اسی کے ارد گرد چونکہ وہ میجر کل پوائنٹرز تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے تھے تو ڈسکس ہم کا وہ چیز کی ہم نے جو ہماری سمجھ میں آئے تو الحمدللہ کہ وہ تقریباً انہی چیزوں کو فائنانس منسٹر نے کل ہائی لائٹ کیا۔ خیر چلیے، اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 3.5% کا جو ہمارا گروتھ ٹارگٹ رکھا ہے وہ اچیویبل ہے، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک آپ کو مینج پالیسی وہ چاہیے ہوگی۔ مینج ان دا سینس کہ بہت ہی دیکھیے کیلکولیٹو چلنا، چونکہ ہمیں جو ایک ایشو آ رہا ہے ہمارا سب سے بڑا وہ لکوڈیٹی کا ایشو ہے۔ تو اس کے لیے آپ جب تک اسپینڈنگ نہیں کریں گے، دیکھیے کسی اکانومی میں آپ پیسے ڈمپ کریں وہ اکانومی بوم کرے گی، یہ ایک بیسک لاجک میں آپ کو بتا دوں۔ گروتھ کے لیے اگر پیسے آپ نہیں دیں گے تو کوانٹیٹیو ایزنگ دیکھیے نا، اسی لیے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو بیلنس شیٹ اور بکس ہوتی ہے اس کو مطلب کارپوریٹ اس کو اسکویز ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ دیتے ہیں، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک گروتھ کے لیے دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اتنی فاسٹ گروتھ ہوئی کہ انفلیشن پوری ماڈرن جو ہے ایڈوانس اکانومیز ہیں ان کی گلے پڑ گیا یہ۔ خیر ہماری وہ سچویشن تو نہیں ہے، ہماری تو ویریس ادر فیکٹرز تھے جو انفلیشن اور یہ ہمیں تو مشکل آئی ہوئی ہے، جیسے بار بار ذکر ہو چکا ہے فلڈس کا اور وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے اس میں جو آپ کو کرنا پھر کیا پڑے گا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، ابھی دیکھیے آپ نے جو آپ کا ایگریکلچر اسٹیٹ بینک جو ریلیز کیا ہے وہ 1.22 ٹریلین کے اراؤنڈ انہوں نے اسپینڈنگ اس کی ہے، جو نمبر آیا ہے، اور آپ کا ٹارگٹ جو تھا 1.82 ٹریلین تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں یہ لکھ بھی چکا ہوں بزنس آرڈر میں، اس بات کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں اگر اس گروتھ کے لیے چاہیے وہ آپ کو تقریباً 2 ٹریلین کم از کم کیا کہتے ہیں ایچ ہونا چاہیے۔ 2.5 ٹریلین جو ہے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں ہو اور 1.5 ٹریلین جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے، کیونکہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے اور آپ وہ اس میں پیسے نہیں لگائیے گا تو اکانومی آپ کی گرو نہیں کر سکے گی۔ مطلب اکانومی صرف باتوں پہ تو گرو نہیں کرے گی نا، یا آپ صرف اگر منحصر کر لیں کہ ایگریکلچر ہماری فصل اچھی ہو جائے، مطلب وہ اچھی ہو جائے تو اس میں آپ کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس میں آپ کے یہاں خود امپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور آپ اس میں یہ ہوتا ہے ایک پوائنٹ آتا ہے اگر ایکسیس آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب چاول کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، چاول تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹ۔ تو یہ ایک اس میں بیسیکلی دیکھیے اسٹریٹجی چاہیے ہوگی، اور ہمیں جو فوکس ہے، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں آپ ماڈرنائزیشن کی طرف تو جائیے، لیکن میجر فوکس جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ایگری بیس اکانومی وہ ٹھیک ہے ریڈیوس ہو کے وہ ہو گئی ہے 50% کے اراؤنڈ، مطلب آ گئی ہے۔ اس کے باقی جو اور آپ دوسرے کمپوننٹس لے لیں یا اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ملا کے تقریباً ایسے ہی بن جاتا ہے۔ تو آپ کو تو فوکس اسی پہ کرنا چاہیے، باقی جو ماڈرنائزیشن ہے وہ اپنی طرف آپ کرتے رہیں، آپ کو جو کرنا ہے، لیکن صرف دیکھیے اس سے نہیں ہوگا۔ اب ایک آپ کو ضرورت کیا ہوگی، جو بینک کی بیلنس شیٹس ہیں وہ اپنے کارپوریٹ سیکٹر کو ان کو بھی اپنے اس کے اندر ایک آپ کو براڈن کرنا پڑے گا، یعنی کہ ان کی لمٹس کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسری پرابلم ہو رہی ہوگی میرے خیال سے وہ لینڈنگ کیسے کریں، کیونکہ ہوا یہ ہے۔ اب اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، وجہ یہ بتاتا ہوں، انفلیشن دیکھیے پوری دنیا میں ہوئی، یہاں پہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو اب آپ کو وہ چیز جو مثال کے طور پہ $5 کی مل رہی تھی اب وہ $10 کی آپ کو مل رہی ہے، 10 کی نہیں مل رہی تو 7 کی مل رہی ہے، لیکن دو چیز ہوئی، اگر $5 کی بھی مل رہی ہے آپ کا روپیہ ڈیپریشیٹ ہو گیا، تو اگر وہ $5 کی $5 پہ لیں گے تو روپے کا تو کیا ہوا کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کا جو بیسیکلی وہ جو تھی، اب آپ کو لمٹ کو انہانس کرنا پڑے گا بینک کو۔ اب یہ بھی اسٹیٹ بینک کو میرے خیال سے کنسیڈر کرنا چاہیے ان چیزوں کو، اور وہ اس کو بھی میرے خیال سے ان کو بتانا چاہیے کہ بینکوں کے آپ ان لائنس پہ اب وہ کریں۔ جب تک دیکھیے یہ نہیں ہوگا تو آپ اس طرف سے اکانومی اسٹیمولیشن کی جو بات کری اس میں دیکھیے گنجائش نہیں ہوگی، یہ چھوٹے چھوٹے نوک پلک سے نہیں ہے۔ دیکھیے اکانومی گروتھ کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی 5.5% پلس آپ کی گروتھ ہونی چاہیے، اور یہ مسلسل آپ ایک ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ 10 سال جو آپ کا حکومت کوئی بھی ہو، 10 سال تک کم از کم یہ 10 سے 20 سال یہ ہو۔ دیکھیے چائنا جو گروتھ کیا، چائنا کے آپ دیکھیں 1955 سے لے کے ان کی وہ ایک کنسسٹنٹ 5 ایئر پالیسی رہی ہے۔ تو ایسے نہیں اکانومیز گرو کر رہی ہوتی ہے، اب جب تک ایک پولیٹکس اپنی سائڈ میں رکھیے اور باقی چیز جو ہے ملک کے حوالے سے اس کو پازیٹیولی سوچیے، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ
کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو پھر اس کا بینیفٹ بھی ویسے ہی ہوگا. جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے وہ ٹھیک ہے, مشکلات ہیں, ٹیکس آپ نے کم وہ کیا, امپورٹ ایکسپورٹ جو آپ کا وہ بھی آپ کی اس میں بھی کمی ہوئی ہے, ریمیٹنسز میں بھی کمی ہوئی, تو ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کا گروتھ جو ہے وہ 0.3%, اور صرف یہ فیکٹر نہیں تھا, وہ ہے آف کورس فلڈ اور گلوبل فیکٹر بھی تھا جس کی وجہ سے یہ ہمیں سفرنگ ہوئی ہے, اور سب کی سفرنگ ہوئی ہے. حالانکہ دوسری اکانومیز اب یہ ہے کہ ریوائز ہونا شروع ہو گئی, وہ پک کرنا شروع کر دی, ہم اس لیے نہیں پک کر پائیں. آپ یہ دیکھیے, اگر مجھے فالو کریں, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, بلکہ ایک میں نے اس میں بھی ایک اینول جو تھا پرفارمنس تھی گورنمنٹ کی, اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ جو سب سے بڑا ایک گیپ آیا ہے وہ آیا ہے آپ کے جو ایف ایکس ریزرو میں, جو کہ ہم پولیٹیکل اس پہ لے جاتے ہیں, ریئلٹی پہ آپ آئیے. ریئلٹی یہ ہے کہ جیسے کل فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ 5.5 بلین آپ نے کمرشل لون واپس کیے, 1 بلین کا اس میں بانڈ چلا گیا. کتنے ہوئے؟ 5.5 + 1 6.5. آپ کا ریزرو کہاں ہے؟ 3.9 کے اراؤنڈ ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ 3.9 کو اس میں آپ ایڈ کر لیجئے تو آپ 10 بلین پلس تو ہو گیا نا. دیکھیے تو پچھلے والے بھی یہی کر رہے تھے, یہ بھی یہ کر رہے تھے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈسکشن پہ مت جائیے, ریئلٹی بیسڈ مطلب آپ کی ہونے چاہیے. دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں, یہ جو اخباروں میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ تو میں کیوں اسٹوری ٹیلر کہتا ہوں ان کو, یہ آپ کو انالائز کر کے پراپرلی بتاتے نہیں کیا چیز گین کی کیا چیز, کیونکہ سب کے دیکھیں اپنے اپنے ایک انٹرسٹ بھی ہیں. تو ایک سب سے بڑا سیڈ چیز یہ ہو گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ جو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہو گئی, بھائی اس کو سائڈ میں رکھیے, ملک کے لیے سوچیے, ملک کے لیے بات کیجیے. تو میں تو اس اینگل سے آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں. اچھا, ریزرو کا جہاں تک تعلق میں نے ابھی ذکر کیا, ریزرو آف کورس 1.79 ملین کا ڈراپ آیا ہے, اور 3.91 کے اراؤنڈ آپ کا ایف ایکس ریزرو سے. اچھا کیوں ہوا؟ اگر آپ کو یاد ہو, ہم جو ڈسکشن کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ڈیٹ پیمنٹ آپ کی جو تھی وہ بہت ہیوی تھی, تقریباً 3 بلین کی, اس میں 3 بلین پلس کی جون کے مہینے میں تھی. اور ابھی کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی ذکر ہو رہا تھا کہ 3 سے 4 بلین ڈیٹ پیمنٹ اب رہ گیا. بالکل غلط ہے, مس انفارمیشن ہے یہ, بالکل غلط. اب آپ نے چونکہ پیمنٹ کر دی جس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا تھوڑا سا ایک وہ ڈراپ آنا, مطلب کہ ڈراپ ہوا ہے, لہٰذا وہ پارٹ آپ اس کو بھی نکال دیے, تو آپ لگ بھگ کہیں 2 بلین کے اراؤنڈ ہے. اب آپ کو یہ مینیج کرنا ہے. سب سے بڑا جو اس وقت ایشو آیا ہوا ہے وہ یہ بجٹ کے حوالے سے. اچھا بجٹ جو ہے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اب IMF بیس بجٹ ہوگا یہ. اب اس میں یہ کتنا کمپرومائز کرتے ہیں, کتنا کیا کرتے ہیں, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اب 2 چیز میں دیکھ رہا ہوں, اگر یہ IMF بیس بجٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بجٹ میں آپ کو ایسی بہت زیادہ امید مت لگائیے. اس میں کوشش تو ہوگی کہ کیا کہتے ہیں اس کو ریلیف جہاں تک جو دیا جا سکے دیں, لیکن اس میں گنجائش نہیں ہو. کیوں؟ وہ IMF نہیں آپ کو کرنے دے گا. جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بیچ میں جو آپ کے جو ایک ہرڈل آ جاتا ہے یا آبسٹیکل ہے, وہ بیسیکلی IMF کی وجہ سے, تو وہ ایک آگے آپ کے لیے مشکلات وہ کریٹ کر دیتا. اچھا اب یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جون 30 تاریخ, یعنی کہ آج سے آپ کے پورے 21 دن رہ گئے, اگر آج کے دن نکال لیے آپ, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کیا کہتے ہیں اب آپ کو وقت کم رہ گیا, اور ہو سکتا ہے ایک اس کی ریویو کی ایک میٹنگ جو ہے وہ بورڈ اس کی ایک میٹنگ شاید ہو, اور اس میں یہ ہے کہ ہر طرح کوشش یہ کرنا آپ کو طے ہو جائے گا. اس میں اگر آپ آگے نہیں آئے تو پھر یہ کہ پھر تو IMF کا بات ہو جائے گا. اس کو آپ کو نظر میں رکھنا ہے. سیڈ پارٹ یہ ہے کہ IMF کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب پریس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ان لائک پاس میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پاس میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ گورنمنٹ لیول پہ بات ہوتی تھی. اس سے ہو کیا رہا ہے, اس سے ہو یہ رہا ہے کہ مارکیٹ میں ایک انریسٹ جو ہے, انسرٹینٹی جو پیدا ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے کہ وہ بلومبرگ کو بھی ایڈریس کر رہا ہے, روٹر کو بھی کر رہا ہے, پاکستانی پریس کو بھی کر رہا ہے. بھائی اس کا تو کام یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک لائم لائٹ میں آنا چاہتا ہے, ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ میرا اتنا پروجیکشن ہو کہ مجھے پوسٹنگ اچھی مل جائے. ظاہر سی بات ہے اس کی اگلا ٹارگیٹ جو اس کی پوسٹنگ ہے وہ اپنے آپ کو بھی کوشش کر رہا ہے, امپریس سب کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. ایم شیور کہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں, وہ بھی کیوں نہیں یہ چیز کرے. لیکن ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں کو ذرا سا اس پہ خاموشی کرنا چاہیے. جو بھی ہے آپ حکومت سے ڈیل کریں, آپ روزانہ ہیڈ لائن لگوا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں تھوڑی سی مارکیٹ میں انریسٹ ہوتا ہے, انسرٹینٹی ہو جاتی ہے. آپ روپے کو دیکھیے, پھر اسی طرح وہ جو ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹ بیس کیا ہونا چاہیے. آپ مجھے اس کا جواب دیں یار. آپ کرنسیز کو دیکھیے کہ دن میں جو ہے 2-3% تو میجر کرنسیز موو ہو رہی ہے, جو میں بار بار کر رہا ہوتا ہوں آپ کو پوائنٹ آؤٹ. اب آپ پاک روپیز کا جہاں تک وہ مارکیٹ بیس کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کا کون سی مارکیٹ ہے؟
وہ آپ دیکھیے نا جو ایکسچینج کمپنی کا ریٹ ہے بیسیکلی وہ اگر وہ اسٹریچ ہو کر اب 4 ساڑھے 4 ہو گیا ہے، سو واٹ، مطلب یہ کہ وہ تو ایک آپ کو پتہ ٹائٹر کنڈیشن ہے، وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے ہو گیا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے آپ کرٹیل کرنے کی کوشش امپورٹ کو کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ فسکل اسپیس آپ کے پاس نہیں ہے، تو اسے وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوشش تو ہے اپنی جگہ. دیکھیے اب اس میں دو چیز ہوگی، اگر یہ آپ کو آئی ایم ایف کا ہو جاتا ہے، مطلب کہ بورڈ وہاں سے اپروول جیسے ہی ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس 2-3 پھر اور اوپننگز ہو جائیں گی. ورلڈ بینک ہو گیا، باقی اے آئی بی جو ہے مطلب وہ اس کے بھی فنڈنگ ہے، باقی اور جو پائپ لائن میں فنڈنگ ہے وہ بھی ریلیز ہو جائے گا. کچھ تھوڑے سے آپ اس پوزیشن میں بھی ہوں گے کہ آپ اگر بانڈ میں بھی دیکھے جاتے ہیں تو آپ کو کاسٹلی بانڈ ہوگا، کیونکہ آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ CCC میں آ گئی ہے. تو اس کی تو دیکھیے ریٹنگ کے کیا معنی، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی جو اب وہ لینڈنگ ہوگی وہ کاسٹلی ہوگی. اگر کوئی آپ کو پیسے دے گا تو مہنگے پیسے دے گا، تو اس کے لیے آپ کیا ہوگا، وہ آپ کو انٹرسٹ پیمنٹ جو اس کا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، وہ کاسٹلی آپ کی ہو جائے گی. اب ہم تو یہ بھگت ہی رہے نا دیکھیں اس چیز کو، لیکن اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو کہیں نہ کوئی ایسے اسٹیپ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی لینا ہوگا. تو ایک پاکستان کے لیے ایک جو انفارچونیٹ چیز ہے، پاکستان نے بہت ہیوی ایڈجسٹمنٹ کیا ہے اس پر آئی ایم ایس ریکوائرمنٹ کے حساب سے. اگر آپ دیکھیے اور آپ نے ہر چیز کو کر دیا. سیڈ پارٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جون میں ایک تو یہ کہ سپٹمبر سے جون تک کا آپ 9 مہینے آپ نے ایسے ایکسٹینڈ کر دیا. پھر آپ کا 3 ریویو رہ گیا ہے آپ کے ٹوٹل جو ہے، مطلب یہ کہ اس میں 8 آپ کو رو کے انہوں نے مطلب کیا ہے، پیچھے 3 ریویو ہو گیا. اب یہ کتنا کرتے ہیں اس میں، 1 کرتے ہیں، آدھا پورا کرتے ہیں یا 2 کرتے ہیں، یہ تو سب دیکھیے ان پہ ڈپینڈ کرے گا. اور یہ بہت ہی پاکستان کے لیے پرائسی ہے، یعنی کہ ہم نے بہت اس کی کاسٹ دی ہے. ہر صورت میں آپ دیکھیے بجلی آپ لے لیں، پیٹرول لے لیں، سبسڈیز کو لے کر ٹیل کیا آپ نے. ہر ایریاز کو آپ دیکھیے کہیں جو انہوں نے کہا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو آپ پالیسی ریٹ کو دیکھ لیں، آپ ایکسچینج ریٹ کو دیکھ لیں آپ، میں نے کہ اتنا کچھ کر دیا ہے، لیکن یہ کہ وہ پتہ نہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے. کیوں؟ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ جیو پولیٹیکل چینجز جو ہے یہ اصل میں یہ اس کا ایک خدا نے بیڈ لک یہ ہو گئی ہے کہ پورا ایسا ایک میجر چینج آیا اور ٹائمنگ اس کی ایسی تھی کہ ہم اس میں ایک دم یہ بیچ میں پھنس گئے ہیں. اچھا ایک چیز اور جو ہے جو کل میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر انہوں نے بھی ایک بات کی ہے، اور میرے خیال سے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بھائی اگر یہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد، یا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد اگلے الیکشن تک آئی ایم ایف کی سے ابھی کوئی بات نہیں ہوگی. اس کے معنی یہ کہ اس کے بعد میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک روم ملے گا دیکھیے، کیونکہ وہ الیکشن ایئر ہوگا، ہمیشہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، اس کے اندر اسپیس ملے. تو یہ وہ لوگ اگر انتظار کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں، جہاں آئی ایم ایف کا نوڈ ملا یعنی کہ اوکے ہوا اور بورڈ کے پاس وہ گیا اور وہ کنسیڈر کرنے لگے نام دیکھیں، نام جس وقت یہ ہوگا نا سن لیا آپ نے بورڈ پہ چلا گیا، اس کے معنی تقریباً وہ سمجھیے 90% تو وہ ہو گیا، یعنی کہ اپروول ہو جائے گی اس کی، وہ کنڈیشنل ہو جو بھی ہو جیسے بھی. لیکن یہ ہے کہ آپ کے راستے کھل جائیں گے اور آپ کو ایک تھوڑا سا بریدنگ اسپیس مل جائے گا، ایک آپ کا کمفرٹ لیول جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک بہتر ہو جائے گا. تو چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آج بجٹ ہے، اس میں کو اتنا زیادہ تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، چونکہ آپ بالکل اسکویزڈ ہیں ہر طرف سے، پیسے تو ہے نہیں آپ کے پاس، تو یہ ایک مشکلات ہے، دشواری ہے، لیکن کیسے مینیج کرتے ہیں پھر انشاءاللہ بات ہوگی. تھینک یو، ٹل نیکسٹ ٹائم.